کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات، یوٹیوب چینل کے ناظرین، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے تمام مخلوقات کے رزق کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا ہے۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں جو غربت ہے دنیا میں جو مالی طور پر افراط اور تفریط ہے، اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے وسائل ہیں وہ انسانوں کے لیے ناکافی ہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے انسان ہیں، تمام مخلوقات کو اس لیے میں نے الگ کر دیا کہ وہ زیر باس نہیں ہیں، انہیں رزق کا پرابلم ہی نہیں ہے۔ چرند پرند اور مچھلیاں، حیوانات، انہیں رزق کا پرابلم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی اسے اگر کسی انسان نے قید کر لیا ہے، کسی انسان نے اس کو رکھا ہوا ہے، اس کی لک آفٹر نہیں کی، تو ظاہر ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ آزاد حیوانات کبھی بھوک سے نہیں مرے۔ انسانوں میں جو غربت اور افلاس ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ زمین پر جتنے وسائل ہیں وہ کم ہیں اور انسان زیادہ ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ زمین پہ موجود جتنے انسان ہیں ان کے لیے موجود وسائل انسانوں کی ضرورت سے کئی 100 گنا زیادہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود غربت ہے، بھوک ہے، افلاس ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وسائل کی کمی نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ انسان ان وسائل پر اپنی ضرورت سے کئی 1000 گنا زیادہ قابض ہیں، ان کے قبضے میں ہیں، اور ان کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی حق تلفی ہے۔ ان تک رزق، ان انسانوں میں رزق اور وسائل کی درمیان عدم توازن کی وجہ سے ہے، ان کے قبضے کی وجہ سے ہے، ان کے تصرف کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک غور کرنے والی اور اسٹڈی کے قابل چیز ہے، اور اگر آپ اس پر جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے بڑی ڈیپتھ میں، جن کا یہ ٹاپک ہے، اگر آپ ان کی ریسرچ کو پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ چند پرسنٹ لوگ ہیں جو دنیا کے اکثریتی وسائل پر قابض ہیں، اور ان کے قبضے کی وجہ سے، عدم توازن کی وجہ سے زمین پہ بسنے والے انسان مسائل میں مبتلا ہیں، غربت اور افلاس میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، انسانوں کے اندر جو طبعاً
مال کو جمع کرنے کی حرص موجود ہے، قبضہ کرنے کی جو حرص اور اکٹھا کرنے اور زیادہ لینے کا جو لالچ موجود ہے، اسلام نے اپنے پیروکاروں کو اس بات کا احساس بھی دلایا، احکامات بھی دیے، اور ایک ایسا نظام دیا، اپنے ماننے والوں کو ایک ایسا سسٹم دیا کہ جو مال ہے، جو پیسہ ہے، جو وسائل ہیں، وہ کسی ایک فرد کے پاس، کسی ایک خاندان کے پاس اکٹھے نہ رہیں، بلکہ ایک سرکل کے اندر رہیں، اور اس کے مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ کم از کم سال کے بعد وہ نکال دے، اور جو محتاج مساکین فقراء ہیں ان کو دے دے۔ یہ جو سسٹم اسلام نے لازم کیا ہوا ہے، اس پورے سسٹم اور نظام کا نام نظام زکوٰۃ ہے، اور اس حکم کا نام زکوٰۃ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اہم الفرائض میں سے ہے، اسلام کے جو ارکان خمسہ ہیں ان میں سے ایک بنیادی رکن ہے، اور مسلمانوں کا جتنا اکنامک سسٹم ہے اس کی بنیاد ہے، مسلمانوں کا جو ویلفیئر کا سسٹم ہے اس کی بنیاد ہے، اور مسلمانوں کے اندر جو ایک ایسا خاص طبقہ کہ جس تک وسائل نہیں پہنچ پا رہے، ان تک ان وسائل کے پہنچنے کا مضبوط ذریعہ اور سبب ہے۔ میں نے آج اس موضوع پر خاص طور پر اس لیے بھی بات کرنے کی ضرورت محسوس کی ہے کہ پچھلے تقریباً 1 سال سے کورونا کی وجہ سے پوری دنیا کے، بالخصوص پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، اور مہنگائی کا ایک نہ رکنے والا طوفان ہے، جو کسی نہ کسی وجہ سے، سسٹم میں کمزوری کی وجہ سے، یا اس کو پراپر ہینڈل نہ کر سکنے کی وجہ سے، یا کوئی بھی اس کا ریزن لے لیں، ظاہر ہے میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن عوام، پبلک، میں، آپ، پاکستان کی جو میجورٹی ہے وہ بہر صورت اس سے افیکٹو ہے، اور کہیں نہ کہیں اس سے متاثر ہے۔ ایسے مشکل ترین حالات میں اس طرف توجہ دلانا اور اس پر تھوڑی سی گہرائی میں بات کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور اہم فریضہ بھی ہے۔